الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج ہم ایک اہم چیز سیکھنے والے ہیں جس کا تعلق ہمارے جو درس نظامی عالم دین کا کورس ہے ان کے طلباء کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر جو طلباء اردو کے اندر ایم اے کرتے ہیں یا 11ویں 12ویں جماعت کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو اردو ہے تو اس میں بھی اس چیز کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے مجاز اور اس کی اقسام۔ مجاز اور اس کی اقسام کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیں کہ بات یہ ہے کہ ویسے تو ہر لفظ کا اپنا ایک الگ سے معنی ہے، وہ لفظ اپنی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، مگر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ضرورت حاجت یا کلام کے اندر خوبصورتی کے پیش نظر یا اپنے جذبات کا احساس اگلے بندے کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے ہمیں لفظ کی حقیقی معنی کو دوسرے معنی میں استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مجاز۔ اب اس کی پھر بنے گی دو صورتیں، ایک ہوتا ہے مجاز لغوی اور دوسرا ہوتا ہے مجاز عقلی۔ مجاز لغوی میں وہ ایک اس کا اعتبار، اس کا حساب کتاب لفظوں میں ہوتا ہے، یعنی جو لفظ ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے کہیں گے مجاز لغوی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ دو قیودات اور بھی ہیں کہ جب ہم اس کے اصل معنی کو مراد نہیں لے رہے، دوسرے معنی کو لے رہے ہیں، تو اس میں دو چیزیں ضروری ہوں گی۔ ایک یہ کہ اصل معنی اور دوسرے معنی کے درمیان کوئی علاقہ، کوئی آپس میں تعلق بھی ہو، اور دوسرے نمبر پر اصل معنی مراد لینے کے اندر خرابی واقع ہوتی ہو، کوئی رکاوٹ ہو جس کی وجہ سے ہم وہاں پر اس کے اصل معنی کو مراد نہیں لے سکتے۔ اس کی مثال سمجھیں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور وہ رکھتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر۔ اب انگلی کا، فنگر کا جو اصل معنی، حقیقی معنی ہے وہ کیا ہے کہ یہ پورے سے شروع ہوتی ہے اور یہ یہاں تک جو اس کے تینے سے یہ یہاں پر یہ انگلی پوری ختم ہو جاتی ہے، یہ اس کا حقیقی اور اس کا اصلی معنی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اب پوری انگلی کان کے اندر نہیں جا سکتی، تو یہاں پر اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، تو پھر یہاں پر ہم اس کے مجازی معنی مراد لیں گے، اور وہ ہے انگلی کا پورا۔ اور حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان جو نسبت ہے وہ ہے کل اور جز کی، کہ یہ جو پورا ہے یہ اس کل یعنی حقیقت کا، یہ انگلی کا یہ جز ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر کل کہہ کر مراد جز لیا گیا، تو یہ کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے مجاز لغوی، کہ اس کے اندر جو ہے وہ لفظ اپنی حقیقی معنی میں نہیں بلکہ اپنی مجازی معنی میں، کہ وہ اپنے پوروں کو، انگلی کے پوروں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی مثالیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی کہے کہ بھائی تیرے سامنے شیر کھڑا ہے، اب اس کے سامنے وہ شیر کہ جو 4 ٹانگوں پہ ہوتا ہے، جنگل کے اندر رہتا ہے یا بسا اوقات سرکس میں آ جاتا ہے، تو یہ والا شیر مراد نہیں ہوتا بلکہ اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ تمہارے سامنے شیر کی طرح ایک بہادر آدمی کھڑا ہے۔ تو اب اس نے جو ہے وہ شیر کا حقیقی معنی یہاں پر مراد نہیں لیا بلکہ اس کا مجازی معنی ایک بہادر آدمی، یہ اس کا معنی مراد لیا، اور سامنے بندہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے واقعی کوئی شیر کھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ ایک جو ہے وہ پہلوان کھڑا ہے، طاقتور ہٹا کٹا آدمی ہے، وہ کھڑا ہے، تو یہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر اس کے حقیقی معنی شیر کی مراد نہیں بلکہ اس کے مجازی معنی ہے۔ اور حقیقت اور مجاز کے درمیان علاقہ، تعلق آپس میں کیا ہے؟ بہادری، کہ بہادری شیر کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور اس آدمی کے اندر بھی یہ بہادر والی وصف پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہوا مجاز لغوی، کہ لفظ کے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ لفظ کے مجازی معنی مراد ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے مجاز عقلی۔ مجاز عقلی یہ ہے کہ وہاں پر لفظوں کے اپنے حقیقی ہی معنی مراد ہوتے ہیں مگر وہاں پر اسناد وہ کسی اور چیز کی طرف کر دی جاتی ہے، اس کے حقیقی فاعل یا اس کی حقیقی چیز کی طرف اس کی اسناد نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مثال سمجھیں کہ وزیر اعلیٰ نے ہمارے شہر میں پل بنوائی، اب پل بنائی، وزیر اعلیٰ نے پل بنائی،
تو اب یہ وزیر اعلیٰ صاحب یا کوئی سا بھی صاحب یہ خود تو بنانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس نے کیا کیا، اجازت نامہ آرڈر دے دیا کہ بھائی یہ یہاں پر پل بننی چاہیے، یا اس نے منظوری دے دی کہ یہاں پر پل ہونی چاہیے، تو یوں پھر جو ہے وہ پل بنی، مانا یہ پل بنانے کا سبب بنا۔ تو یہ کیا ہے، اس کی طرف پل بنانے کی نسبت کی گئی، حالانکہ اس نے خود پل نہیں بنائی، پل تو بیچارے غریب مزدوروں نے بنائی ہے۔ تو یہ اس کی طرف جو اسناد ہے یہ مجازن اسناد کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں جیسے کہ بھائی دوا نے شفا دی، یہ میں نے دوا کہی تو اس دوا نے مجھے شفا دی، تو مراد کیا ہے کہ شفا دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، مگر شفا کی اسناد جو اس دوا کی طرف کی گئی تو یہ اسناد مجازی ہے، کہ مجازن اس کی طرف نسبت کی گئی کہ یہ شفا کا ذریعہ اور سبب بنی، ورنہ حقیقی طور پر شفا دینے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ تو امید ہے مجاز عقلی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اسناد اس کی حقیقی چیز کی طرف نہیں ہوتی، اسناد مجازی چیز کی طرف ہوتی ہے۔ اور مجاز لغوی کے اندر لفظ یہ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہوتا بلکہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو قرینہ، کیا ان کا آپس میں تعلق یہ پایا جائے کہ ان کا آپس میں تعلق کنیکشن ہے کہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کوئی تعلق و کنیکشن ہو، دوسرے نمبر پر حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی رکاوٹ ہو۔ جب دو چیزیں ہوں گی تو پھر وہاں پر لفظ کی حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی مراد لیں گے، اور اسے کہیں گے مجاز لغوی۔ اسی کے تحت ہم آگے چلتے ہیں، پھر مجاز لغوی کی دو قسمیں بنیں گی، مجاز مرسل اور استعارہ۔ اب مجاز مرسل کے اندر کیا ہوتا ہے اور استعارے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان کنیکشن ہو، کوئی آپس میں تعلق ہو، تو اگر وہ تعلق ہے تشبیہ کا کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہے، یہ مجازی معنی حقیقی معنی کی طرح ہے، تو اسے کہیں گے استعارہ۔ اور اگر تشبیہ کے علاوہ کوئی اور آپس میں ان کا تعلق اور کنیکشن ہے، چاہے وہ جزیت کلیت کا ہو، چاہے وہ اپنا حال محل کا ہو، چاہے وہ ماضی اور مستقبل کے اعتبار سے ہو، تو اسے کہیں گے مجاز مرسل۔ تشبیہ کے علاوہ جتنے بھی آپس میں کنیکشن ہوں گے حقیقی مجازی معنی کے درمیان، تو وہاں پہ مجاز مرسل کہیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں دو مثالیں دی تھی کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کان میں رکھتے ہیں، اور یہاں پر انگلی سے مراد اس کا جز تھا پورے، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ اور دوسری مثال دی کہ بھائی تیرے سامنے شیر کھڑا ہے، تو شیر کھڑا ہے سے مراد حقیقی شیر نہیں بلکہ بہادر آدمی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہے تشبیہ، کہ یہ بہادر آدمی بہادری میں شیر کی طرح ہے، تو اسے کہیں گے استعارہ۔ اب آگے بات سمجھیں کہ جس طرح استعارے کے اندر دو چیزیں، اور تشبیہ کے اندر استعارے میں کون سا کنیکشن پایا جائے گا، تشبیہ کا، تو جس طرح تشبیہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مشبہ اور دوسرا ہوتا ہے مشبہ بہ، جس سے تشبیہ دی گئی اور جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جسے کہا جاتا ہے زید کالاسد، کہ بھائی زید یہ شیر کی طرح ہے، تو اب تشبیہ کس سے دی گئی، زید کو، تو زید بنا مشبہ، اور کالاسد شیر کی طرح کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، شیر کے ساتھ، تو اسے کہیں گے مشبہ بہ۔ تو یہ تشبیہ کی اصطلاح کے اندر، اور جب ہم مجاز اس کے استعارے کی اصطلاحات میں آ جائیں گے تو پھر یہاں پر الفاظ کچھ تبدیل ہو جائیں گے۔ مشبہ کو کہیں گے مستعار لہو، جس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا، مستعار لہو، اور مشبہ بہ کو کہیں گے مستعار منہ، کہ بھائی جس سے لفظ کو ادھار لیا گیا۔ اب جیسے زید ہے تو اس کو ہم یا استعارے کی اصطلاح میں کہیں گے مستعار لہو، کہ مشبہ کی حیثیت سے ہی، اور اسد ہے شیر تو اس کو ہم کہیں گے مستعار منہ، کہ مشبہ بہ کے قائم مقام ہے۔ امید ہے یہ اصطلاحات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب اس کے بعد جس لفظ کے ذریعے استعارہ جاری ہوا اس لفظ کو کہیں گے مستعار۔ یہ تین چیزیں آپ سمجھ لیں، یہ آگے والی بات کو سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی کام دیں گی۔ اب یہ ہے کہ استعارہ ہم بنائیں کیسے، یہ یہاں سے اصل چیز شروع ہوتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی جس کو سمجھنے کے بعد آپ کو قرآن پاک کے معانی مفاہیم
اور جو ہمارے شعروں کے اندر، اشعار کے اندر، چاہے وہ اردو کے اشعار ہوں، چاہے عربی کے ہوں، چاہے فارسی کے ہوں، تو ان کو سمجھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ معاونت ملے گی اور پتہ چلے گا کہ استعارے کا استعمال کہاں کہاں ہے۔ ہمیں عام گفتگو میں بھی جب استعارے کا استعمال ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے والی بات سمجھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ اچھے انداز سے استعارے کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ استعارے کا تعلق ہے تشبیہ کے ساتھ، یعنی حقیقی مجازی معنی کے درمیان پائی جاتی ہے تشبیہ۔ اب آگے سمجھیں، ہم ذرا تشبیہ والے سبق میں چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی علم البیان کے اندر پہلے تشبیہ کا سبق آتا ہے، بعد میں یہ اپنا مجاز کا سبق آتا ہے۔ تو اب تشبیہ کے اندر یہ ہے کہ تشبیہ کے حقیقتاً ہوتے ہیں 4 ارکان: مشبہ جسے تشبیہ دی گئی، مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، ادات تشبیہ معنی وہ حروف جن حروف کے ذریعے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے یہاں پر کاف یہ حرف تشبیہ ہے کہ زید شیر کی طرح ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں کی طرح، تو یہ کہلاتے ادات تشبیہ۔ وجہ شبہ یعنی جس چیز میں تشبیہ، یعنی جو چیز جو وصف مشبہ مشبہ بھی کے درمیان کامن ہے، دونوں کے اندر پائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں وجہ شبہ۔ کہ شجاعت کے اندر زید شیر کی طرح ہے، تو یہ ہوئی وجہ شبہ، اس سے کہتے ہیں تشبیہ مرسل مفصل۔ اب تشبیہ کے اندر جس کے اندر بہت زیادہ فصاحت و بلاغت ہے وہ ہے تشبیہ بلیغ، کہ جس میں ادات تشبیہ بھی نہ ہو، جس کے اندر مشبہ بھی نہ ہو، اسے کہیں گے تشبیہ بلیغ۔ اب ہم جب استعارہ بنانے جائیں گے تو اب استعارہ بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم تشبیہ بلیغ سے بھی ایک قدم آگے چلے جائیں گے۔ تشبیہ بلیغ کے اندر کیا تھا کہ ادات تشبیہ اور وجہ شبہ اس کو حذف کیا گیا تھا، 2 چیزوں کو، مگر اس سے اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس سے اگلا قدم یہ ہوگا کہ طرفین تشبیہ یعنی مشبہ مشبہ بھی، اسے طرفین تشبیہ کہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ہم حذف کریں گے، یا مشبہ کو حذف کریں گے یا ہم مشبہ بھی کو حذف کریں گے، کسی ایک کو ہم نے حذف کرنا ہے، اور جس کو ہم حذف کریں گے تو اس کے ہم کسی لازم کو ذکر کریں گے۔ جب ایسا ہم کر لیں گے تو ہماری یہ تشبیہ بلیغ سے یہ ہمارا استعارہ بن جائے گا۔ اب اس کو ذرا مثال سے سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مشبہ کو حذف کرتے ہیں، مشبہ جیسے تشبیہ دی گئی زید، اس کو حذف کرتے ہیں، مشبہ بھی کو باقی رکھتے ہیں، ٹھیک، اور جسے حذف کیا زید، اس کا لازم، اب زید کیا انسان، اب انسان کا لازم کیا ہے؟ بات کرنا اور قراءت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نعت پڑھنا اور گاڑی کے اندر آنا جانا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ انسان کے لوازمات سے ہیں۔ تو اب اس کا جو ہم لازم ذکر کرتے ہیں یخطب الاسد علی المنبر، کہ بھائی شیر منبر پر خطبہ دے رہا ہے، شیر منبر پر خطبہ دے رہا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ مشبہ کو حذف کیا، اس کا لازم خطبہ دینا، اس کو یہاں پر ہم نے ذکر کیا، تو یہ بنا استعارہ۔ اب یہ استعارے کی کون سی قسم ہوگی؟ یہ مستعار منہ اور لہو کے اعتبار سے استعارے کی 2 قسمیں بنتی ہیں، استعارہ مصرحہ، استعارہ مکنیہ، کہ یعنی اگر مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہو اسے کہیں گے استعارہ مصرحہ، کہ اس کے اندر مشبہ بھی مستعار منہ کی صراحت موجود ہے، اور اگر اس مشبہ بھی محذوف ہو، مشبہ بھی ذکر کیا ورنہ ہو، جب مشبہ بھی کو ہم محذوف کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم مشبہ کو ذکر کریں گے، کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کو ذکر کرنا ہے اور دوسرے کو محذوف کرنا ہے۔ تو اس کے اندر جب ہم مشبہ بھی کو حذف کریں گے تو اسے کہیں گے استعارہ مکنیہ، کہ جس کے اندر مشبہ بھی نہیں ہوتا، صرف مشبہ ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال جیسے افترس زید، زید نے چیر پھاڑ کی، زید نے چیر پھاڑ ڈالا۔ اب یہ چیرنا پھاڑنا یہ شعر کا وصف ہے، شعر کے لوازمات میں سے چیر پھاڑ کرنا، تو یہ ہم نے مشبہ بھی مستعار منہ اسد، اس کو ہم نے محذوف کر دیا اور اس کے لازم کو ذکر کیا اور کہا افترس زید، تو یہ ہو گیا ہمارا استعارہ مکنیہ۔ سمجھ میں آگئی بات؟ امید ہے کہ یہ والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اسی کے ہم ایک اور دوسری مثال سمجھتے ہیں، کیونکہ کثرت امثلہ سے بات احسن انداز سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسری مثال لے لیں، جیسے الازہار کالنجوم فی التزیین، کلیاں، جو باغات پھولوں کے پھول پہلے کلی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ پھول بنتا ہے، تو جیسے باغ ہیں، باغ کے اندر کلیاں ہیں، تو کہتا ہے کہ بھائی کلیاں کالنجوم،
یہ ستارے کی طرح ہیں فی التزیین، خوبصورتی کے اندر، کہ جس طرح کے آسمان کی خوبصورتی ستاروں سے ہے، ستارے آسمان کے اندر خوبصورتی واقع کرتے ہیں، اسی طرح گلستان کی خوبصورتی کلیوں سے ہے۔ تو یہ تشبیہ کون سی کہلائے گی؟ مفصل مرسل، کہ بھائی تشبیہ کے جو ارکان ہیں مشبہ، مشبہ بھی، ادات تشبیہ اور وجہ شبہ، چاروں مذکور ہیں، یہ تشبیہ مرسل مفصل۔ اب اگر دونوں کو حذف کریں یعنی ادات تشبیہ اور وجہ شبہ کو، اور ہم کہیں کہ الازہار نجوم، کہ یہ کلیاں ستارے ہیں، تو یہ ہو جائے گی تشبیہ بلیغ۔ اس سے ہم آگے جائیں، اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ ہم مشبہ کو حذف کریں گے اور ہم کہیں گے کہ بھائی النجوم فی البستان، کہ ستارے باغ کے اندر ہیں۔ ہم نے کیا کیا کہ مشبہ بھی کو ذکر کیا، مشبہ کو محذوف کیا، اور جس کو محذوف کیا اس کے لازم کو ذکر کیا بستان، تو یہ کیا کہلایا؟ یہ استعارہ مصرحہ۔ اور اگر ہم اس کے برعکس کریں یعنی مشبہ بھی کو حذف کریں اور مشبہ بھی کے لازم کو ذکر کریں تو یہ استعارہ مکنیہ بن جائے گا۔ جیسے ہم کہیں تتلألأ الازہار، کہ کلیاں چمک رہی ہیں۔ اب یہ چمکنا یہ ستاروں کی خوبی ہے، ستاروں کا وصف ہے، اس کا لازم ہے۔ ستارے چمکتے ہیں، کلیاں خوشبو دیں گی، باقی کلیوں کا نہ چمکنے کا وصف نہیں ہے، تو یہ کہلائے گا استعارہ مکنیہ۔ ایک اور تیسری مثال بھی سمجھ لیں، القلب کالحجر فی الصلابۃ، کہ بھائی دل پتھر کی طرح ہے سختی میں، جیسے پتھر سخت ہے ٹھوس ہے، اسی طرح دل بھی پتھر کی طرح ہے سختی میں۔ یہ تشبیہ ہے مرسل مفصل، کہ اس میں ارکان تشبیہ چاروں مکمل ہیں۔ اگر دو کم ہو یعنی ادات تشبیہ وجہ شبہ، تشبیہ بلیغ ہو جائے گا القلب حجر، کہ دل پتھر ہے۔ اور اسی کو اگر ہم یہاں لے آئیں اپنا استعارہ مصرحہ، کیا کریں گے بھائی؟ ہم مشبہ بھی کو ذکر کریں گے اور جو مشبہ ہے اس کے لازم کو ہم ذکر کریں گے، مشبہ کو حذف کر کے اس کا لازم۔ اب دل کا لازم کیا ہے؟ نرم ہونا یا کسی پر رحم کھانا، یہ چیزیں جو ہے وہ دل کے لوازمات میں سے ہیں۔ خیالات کا آنا تو یہ دل کے لوازمات میں سے ہیں، یہ پتھر کا لازم نہیں ہے۔ تو اب کہیں کہ بھئی ما خشع الحجر، پتھر تو نرم ہو ہی نہیں رہا، پتھر کے اندر تو خشوع آ ہی نہیں رہا۔ اب خشوع آنا یہ دل کی کیفیت ہے۔ وما رحم علی المسکین، اور بھئی پتھر کو تو مسکین پر رحم ہی نہیں آ رہا۔ اب پتھر کو مسکین پر رحم کہاں سے آگا؟ دل کو رحم نہیں آتا۔ تو ہم نے جو ہے وہ اس کو مشبہ کو ذکر کیا، مشبہ کو حذف کیا، اس کے لازم کو ذکر کیا، یہ کہلایا استعارہ مصرحہ۔ اور اگر یوں کہیں تشقق القلب، کہ دل کے اندر درار پڑ گیا۔ اب درار دل میں نہیں پڑتا، درار جو ہے پتھر کو پڑتا ہے، پتھر کو کوئی چوٹ ووٹ لگتی ہے تو اس کے اندر درار آ جاتا ہے۔ تو اب یوں کہا گیا کہ بھئی دل میں درار آ گیا، تو اب یہ کیا ہے کہ دل کو تشبیہ دی گئی تھی پتھر سے، مگر مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے لازم کو ذکر کیا، تو یہ کہلایا استعارہ مکنیہ۔ اسی طرح کو دوسری مثال بھی آپ سمجھے، آخری مثال، کہ العالم کالسراج فی الضیاء، کہ عالم یہ جو ہے سورج کی طرح ہے روشنی میں، عالم سورج کی طرح ہے روشنی میں۔ یہ تشبیہ مرسل مفصل۔ اب تشبیہ بلیغ کیا ہوگی؟ العالم سراج، عالم یہ سورج ہے، تشبیہ بلیغ۔ اب ہم اس کو آگے چلیں استعارہ مصرحہ کی طرف، تو اب ہم کیا کریں گے؟ سراج کو ذکر کریں گے اور مشبہ کو حذف کر کے اس کے لازم کو لے آئیں گے۔ عالم کا لازم کیا ہوتا ہے بھائی؟ خطاب کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے آنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا، یہ کام ہوتا ہے عالم کا۔ اب ہم یوں کہیں کہ السراج یعلم الناس، سورج لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا؟ مشبہ کو حذف کیا اور اس کے لازم تعلیم دینا، اس کو ہم نے ذکر کر دیا، یہ ہوا استعارہ مصرحہ۔ اور اگر اس کے برعکس ہو تو یوں ہوگا کہ بھئی العالم ینور العالم، کہ عالم نے پورے جہان کو روشن کر دیا۔ اب جہان کو روشن کون کرتا ہے؟
سورج کرتا ہے، تو ہم نے کیا کیا، مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے لازم ینور العالم اس کو ذکر کیا، تو یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا استعارہ مکنیہ۔ امید ہے کہ یہ چیزیں مثالوں سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب اس کے بعد آگے باری آتی ہے مناسبات کی۔ لازم کے علاوہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو مشبہ کے مناسب ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو مشبہ بھی کے مناسب ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم یہی چیز اگر ہم مشبہ کے مناسب لے آئیں، بعد میں مشبہ کے لیے اسے کہیں گے استعارہ مجردہ، اور اگر مشبہ بھی کے مناسبات لے آئیں اسے کہیں گے استعارہ ترشیحہ یا استعارہ مرشحہ۔ اور اگر کوئی ہو ہی نہ، جیسے یہ والی مثالیں ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ صرف اپنا کوئی اور چیز نہیں، افترس زید، اس میں بس اپنا مشبہ ہے اور جو ہے وہ مشبہ بھی کا لازم ہے، مناسب اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، تو اسے کہیں گے اپنا استعارہ مطلقہ، کہ جس کے اندر نہ تو مشبہ کا مناسب ہے اور نہ ہی مشبہ بھی کا مناسب ہے، اسے کہیں گے استعارہ مطلقہ۔ اب اس کی مثالیں بھی ہم یہی سے سمجھتے ہیں کہ اب جیسے یہ والی مثال لے لیں، افترس زید، اب اس میں زید کا، اب اگر اس میں مشبہ بھی کا مناسب لیں، مشبہ بھی کیا ہے، شیر، اب شیر کا مناسب کیا ہے، دانتوں سے کاٹنا، دانتوں سے چیر پھاڑ کرنا، ناخنوں سے جو اس کے پنجے ہیں پنجوں سے چیر پھاڑ کرنا، یہ شعر کے مناسبات میں سے۔ اب اگر ہم یوں کہیں کہ افترس زید بمخالبہ، کہ زید نے اپنے پنجوں سے چیر پھاڑ کر دیا، تب یہ بھی مخالب ہی، یہ پنجے یہ کس کے مناسب ہیں، یہ مناسب ہیں مشبہ بھی کے، اسے کہیں گے استعارہ مرشحہ، ٹھیک، استعارہ مکنیہ مرشحہ۔ اور اس کے بعد اگر یوں کہیں کہ افترس زید بسیفہ، کہ بھائی زید نے تلوار کے ساتھ جو ہے وہ چیر پھاڑ کر دیا، اب تلوار یہ کس کا لازم ہے، یہ کس کا مناسب ہے، یہ مشبہ کا مناسب ہے، تو یہ کہلائے گا استعارہ مجردہ، استعارہ مکنیہ، مکنیہ کیونکہ وہ مشبہ بھی کے صلاحات نہیں ہے، اور مجردہ کیونکہ اس میں مشبہ کے مناسبات مذکور ہیں، ٹھیک۔ امید ہے یہ والی مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح ہم آگے چلیں دوسری مثال کے اندر، کہ جیسے یہاں پر ہے کہ بھائی النجوم فی البستان، کہ بھائی باغ کے اندر ستارے ہیں۔ اب اگر ہم بات یوں کریں کہ اب ستاروں کے مناسبات کیا ہیں، ستاروں کا مناسب ہے چمکنا، روشنی دینا، تو اب اگر ہم اس کے ساتھ یوں کہیں کہ النجوم فی البستان وقد نورت لہ وقد نورت الارض، کہ بستان کے اندر ستارے ہیں، ان ستاروں نے زمین کو چمکا دیا، تب نورت الارض، زمین کو اس نے چمکا دیا، یہ کس کی ہے اپنا مناسب، یہ مشبہ بھی کا مناسب ہے، زمین کو چمکانا، روشنی دینا یہ ستاروں کا کام ہے، اس کا مناسب ہے، تو اب اس سے ہم کہیں گے استعارہ مسرحہ مرشحہ، کہ مسرحہ مشبہ بھی کے صلاحات ہے، اور مرشحہ کہ اس کے اندر مشبہ بھی کے مناسبات مذکور ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ہم یوں کہیں کہ بھائی النجوم فی البستان وقد فاح اریجھا، کہ بھائی جو ستارے ہیں یہ باغ کے اندر ہیں، اور اس کی جو خوشبو بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اس کی خوشبو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو اب خوشبو کا پھیلنا یہ پھر کس کا مناسب ہے، یہ مشبہ کا مناسب ہے، تو اسے ہم کہیں گے استعارہ مسرحہ مجردہ، مسرحہ مشبہ بھی کے صلاحات، مجردہ کہ اس میں مشبہ کے مناسب مذکور ہے۔ امید ہے یہ مثال سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح اور بھی تیسری مثال کا بھی آپ جو ہے وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، اس طرح سے جو آپ اس کے حوالے سے اس کو مجردہ یا پھر مرشحہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی مثال کو بھی آپ مجردہ اور مرشحہ بنا سکتے ہیں، جیسے السراج یعلم الناس، کہ بھائی سراج منا سورج لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر ہم یوں کہیں کہ بھائی یہ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، وَيُضِيءُ صُدُورَهُمْ،
وَيُنَوِّرَ قُلُوبَهُمْ کہ لوگوں کو تعلیم بھی دے رہا ہے، اس کے سینوں میں روشنی بھی پیدا کر رہا ہے اور ان کے دلوں کو منور بھی کر رہا ہے۔ اب روشنی دینا، منور کرنا، یہ کس کا لازم، یہ کس کے مناسب ہے؟ یہ سورج کے مناسب ہے۔ تو اب ہم اسے کہیں گے کہ بھائی یہ استعارہ مصرحہ مرشحہ ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ مرشح اس وجہ سے کہ سورج کے مناسبات یہاں پر مذکور ہیں۔ اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ اس کو مجردہ بنانا چاہیں تو مجردہ میں کیا ہوگا کہ ہم یوں کہیں گے کہ السراج یعلم الناس ویہدیہم الی صراط المستقیم، کہ بھائی یہ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے رہا ہے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کر رہا ہے۔ تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ استعارہ مصرحہ مجردہ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ یہ اس کی تینوں اقسام سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب اس کے بعد اس کی تیسرے اعتبار سے جو تقسیم بنتی ہے وہ ہے لفظ مستعار کے اعتبار سے، کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی لفظ مستعار کہ یعنی جس لفظ سے استعارہ لیا گیا، آیا وہ اسم جامد ہے یا اسم جامد نہیں؟ اب اسم جامد نہیں کا مطلب یہ کہ وہ اسم ہی نہیں، حرف ہے یا فعل ہے، یا اسم تو ہے مگر جامد نہیں بلکہ مشتق ہے، تو پھر یہ ہو جائے گا استعارہ تبعیہ، اور اگر اس میں جامد ہے تو ہو جائے گا استعارہ اصلیہ۔ اب اس کی جیسے مثال سمجھیں کہ یہاں پر افترس زید، تو افترس یہ لفظ ہے کہ جس سے استعارہ لیا گیا، اور یہ کیا فعل ہے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی یہ اپنا استعارہ تبعیہ ہے، کہ اس کے اندر مستعار جو ہے وہ فعل ہے، اس میں جامد نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم اپنا دوسری مثال لیں استعارہ اصلیہ کی، تو جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کتاب انزلناہ الیک، کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں، اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں۔ اب یہاں پر اندھیروں سے مراد ہے کفر اور یہ اپنا گناہ معاصی، اور نور سے مراد ہے ہدایت۔ تو اب یہاں پر جو لفظ مستعار ہے وہ ہے ظلمات۔ اب یہ کیا ہے؟ اسم جامد ہے، جب یہ اسم جامد ہے تو یہ استعارہ اصلیہ کے تحت آ جائے گا، اور الی النور یہ بھی اسم جامد ہے تو یہ اس کے تحت آ جائے گا۔ امید ہے یہ والی مثالیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب جب ہم قرآن مجید فرقان حمید میں غور کریں گے تو ہمیں اس کی کثیر مثالیں ملیں گی۔ ایک تو مثال یہی جو ہم نے آپ کو پیش کی کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں، یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اب آپ خود ہی غور کریں کہ اب یہاں پر یہ استعارہ مصرحہ ہے یا مکنیہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مرشح ہے، مجردہ ہے یا مطلقہ ہے، اور اصلیہ ہے یا تبعیہ ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ کوشش کریں گے، غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد دوسری مثال ایک اور آپ کو دے دیتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہاں تک۔ اب اس کے اندر بھائی یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، تو ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ تو اب اس کے اندر آپ نے غور کرنا ہے، سوچنا ہے، اور ہو سکے تو کمنٹس میں بتا دینا ہے کہ بھائی یہ چیز یہاں پر مستعار ہے، یہ مستعار منہ ہے، یہ مستعار لہو ہے، اور یہ جو ہے وہ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اپنا استعارے کی یہ اقسام استعمال ہوئی ہیں۔ تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کرتے رہیں گے اور آپ کو چیزیں آسان انداز سے سمجھ میں آتی جائیں۔